سبحان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج یوم عرفہ ہے اور کل عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی۔ چونکہ عید کی نماز سال میں 2 مرتبہ آتی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان عید کی نمازوں میں جو 6 زائد تکبیرات ہوتی ہیں اس کی وجہ سے یہ کنفیوز رہتے ہیں اور اس نماز کو بہت مشکل نماز سمجھتے ہیں۔ چونکہ یہ سال میں صرف 2 مرتبہ ادا کی جاتی ہے، اس لیے بندہ تھوڑا سا پریشان رہتا ہے۔ تو مناسب معلوم ہوا کہ عید کے موقع پر، جیسا کہ عید الفطر کے موقع پر بھی عید کی نماز کا طریقہ بتایا گیا تھا، مناسب معلوم ہوا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی عید کی نماز کا طریقہ بتا دیا جائے، تاکہ ہمارے بہت سے بھائیوں کو نماز ادا کرنے میں آسانی ہو سکے۔ میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے تو ہم عید کی نماز کی نیت کریں کہ نماز پڑھتا ہوں میں 2 رکعت واجب عید الاضحیٰ کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پیچھے امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو ہم کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے۔ پھر ثنا پڑھی جائے گی، پھر امام صاحب تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، ہم بھی اللہ اکبر کہیں گے اور یہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے۔ پھر امام صاحب دوسری مرتبہ کہیں گے اللہ اکبر، ہم کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر اسے چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری مرتبہ امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، ہم کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر رکعت باندھ لیں گے۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، امام صاحب اس سورت کے ساتھ اور کوئی سورت پڑھیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، پھر اس کے بعد 2 سجدے ہوں گے، اور جیسے عام طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں ویسی ہی یہ رکعت مکمل کی جائے گی۔ یہ ہماری 1 رکعت مکمل ہوگی۔ ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پہلی رکعت میں 3 ہماری زائد تکبیریں ہو گئی ہیں، اب یہ دوسری رکعت میں 3 زائد ہوگی، جس کی ہم نے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ کہہ کر ہم نے نیت کی تھی۔ اب جب امام صاحب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو رکعت باندھیں گے اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ کوئی اور سورت ضم سورہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، ہم سبھی اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ پھر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، ہم کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری مرتبہ امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، ہم کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ یہ 3 رکعت ہماری 3 تکبیرات جو ہے دوسری رکعت میں ہماری پوری ہوگی۔ پھر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، ہم رکوع میں چلے جائیں گے، اور رکوع میں جانے کے بعد جیسے عام طور پر رکوع ہوتا ہے ویسا ہی اس نماز کا رکوع ہوگا، پھر 2 سجدے ہوں گے اور پھر اس کے بعد نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ عید کی نماز کا طریقہ بہت آسان ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب کچھ احباب ہمارے دوست احباب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ نماز میں ایسے وقت پہنچتے ہیں کہ امام صاحب کی تکبیرات پوری ہو چکی ہوتی ہیں، تو ہمارے بھائی آتے ہیں اور رکعت باندھ کر امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ جیسے یہ نماز واجب ہے تو نماز میں 6 زائد تکبیریں بھی واجب ہے، اس کا کہنا امام اور مقتدی دونوں پر واجب ہے۔ تو جب بعد میں ہم شریک ہو جائیں تو آتے ہی جیسے ہم نے رکعت باندھی اللہ اکبر کہہ کے، تو ہم آہستہ آہستہ کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاتھ بغیر اٹھائے کے ہم 3 مرتبہ تکبیر کہیں گے۔ اور اگر کبھی پہنچنے میں ہماری تاخیر ہوگی اور رکوع میں امام صاحب ہے اور ہمیں خطرہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں تو پھر ہمارا رکوع چھوٹ جائے گا،
تو فوراً رکوع میں جائیں اور رکوع کے اندر تسبیح کے بجائے 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں، تو یہ ہماری تکبیرات مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کی رکعت ہی چھوٹ جاتی ہے تو اس میں بھی پریشان نہ ہو، ایک رکعت چھوٹ جائے تو جب امام صاحب سلام پھیرے تو ہم کھڑے ہو جائیں اور یہی ترتیب سے ہم جو ہے 3 زائد تکبیر اس رکعت میں کر کے نماز کو ہم مکمل کریں۔ تو یہ نماز کا بالکل آسان طریقہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اتنے آسان طریقے کو آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اس کو 2 سے 4 مرتبہ ہم سنیں، اور بہتر ہے کہ ہم تو ہر وقت اس کی تیاری میں رہنا چاہیے، لیکن بہرحال چونکہ وقت کم ہے اور کسی بھی عالم دین سے اگر کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو کسی اچھے عالم دین سے یا کسی ایسے جانکار سے جو نماز کا طریقہ مکمل جانتا ہو، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔